السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خصوصی نشست حافظ محمد قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی کہ آج کی نشست نظر بد اور اس طرح کی جو سے بھی عوامل ہیں ان کے بارے میں ہے، تو آپ سے کچھ سوالات ہیں جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچانے ہیں، تو اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو حافظ صاحب، یہ ہمارا پہلا جو سا کویشچن یہ ہے کہ نظر بد جو سی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی طور پہ حقیقت ہے؟ الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ۔ نظر بد یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر واقع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کلی طور پہ کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، اس کا لگنا برحق ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نظر بد ہے۔ تو نظر بد ایک حقیقت ہے، شریعت میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن کریم میں، احادیث صحیحہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، العین حق، نظر بد کا لگنا یہ حق ہے، سچ ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ محض اپنی عقل کی بنیاد پر انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، تو ان کے اس معاملے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر واضح ترین دلائل کے مطابق نظر بد حق ہے اور یہ اثر رکھتی ہے، اور جس کو نظر لگتی ہے اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب، اس کی تاثیر کیا ہے؟ مثلاً کہ جب کسی کو نظر بد لگتی ہے تو اس میں کون سے عوامل، اس میں کون سی علامات پیدا ہو جاتی ہیں؟ اس کی آپ نے جو بات کی ہے، دو تین اس کی جہتیں بن جاتی ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، یعنی اگر نظر بد حق ہے تو کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا اثر ہوتا ہے، صحیح حدیث کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر بد حق ہے، لو کان شیء سابق القدر، فرمایا اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی لوح محفوظ سے، تقدیر سے، یعنی تقدیر سے بھی کوئی چیز آگے بڑھ جاتی تو آپ فرماتے ہیں وہ نظر بد تھی، وہ اس قدر زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ اور اسی حدیث کا جو اگلا جملہ ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، اللہم تدخل الرجل قبرہ، کہ یہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وتدخل الجمل قدرہ، کہ جو اونٹ ہے یہ نظر بد اس کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ مطلب کیا ہے، صحیح سلامت بندہ ہوتا ہے، کسی کی نظر لگتی ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، ایسی بیماری اس پہ غالب آتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور اونٹ تندرست ہوتا ہے۔ اور آپ نے اونٹ کی مثال دی ہے، جانوروں میں سے سب سے مضبوط جانور وہ اونٹ ہے، لیکن اس قدر مضبوط اونٹ کو جب ایک بندہ نظر لگاتا ہے یا نظر بد سے اس کی طرف حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ ایسا بیمار پڑ جاتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے بھی اس نے تو مر جانا ہے، لہٰذا اس کو چھری پھیرتا ہے، وہ اس کو ذبح کر لیتا ہے اور وہ ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی فرمایا یہ نظر بد کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے، لوگوں کو قبر میں، ان انسانوں کو اور جانوروں کو یہ ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ جو میری امت کی اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ سب سے زیادہ اموات، موتیں، فوتگیاں کس سبب سے؟ نظر بد کے سبب سے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تاثیر ہے، اور اس کی تاثیر بہت آپ کہہ لیں کہ سخت اس کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب سب اس کے پیچھے مین ریزن کیا ہے؟ مطلب کہ کسی نیک شخص کو کی نظر بھی لگ سکتی ہے، یا کوئی ویسے کوئی بندہ دین سے دور ہو اس کی نظر ہی لگے گی کسی دوسرے کو؟ دو چیزیں ہیں جی اس سمن میں، معروف تو ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ یہ نظر بد جو ہے وہ کسی برے بندے کی لگتی ہے۔ نظر مشہور جو لفظ یہ نظر بد یعنی بد نظر، تو اکثر زیادہ تر اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حسد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حسد کے ساتھ بہت زیادہ حسرت یا بہت زیادہ حسد سے بندہ جب کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ایسی اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر آفت پڑ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا پہلو جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے خوشی سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث سے اور بعض ایسی روایات سے شاہد اس کے ہیں کہ والدین کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے،
بھائیوں کی اپنے لوگوں کی بھی پیار سے بھی کی ہوئی نظر ان کو لگ جاتی ہے. اور اس کے ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, صحیح حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدکم, فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے بھائی کے پاس کوئی چیز دیکھے فیجیبہ, اس کو وہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے, یا وہ اپنی کسی چیز کو دیکھتا ہے, بس اوقات اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے, یا اپنے گھر کو دیکھتا ہے, اپنی گاڑی کو دیکھتا ہے, اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, تو فرمایا اس کو فوراً کیا چاہیے, فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ, اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے. اپنی اگر چیز دیکھے تو فوری طور پہ کہ الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. وہ آپ نے قرآن کریم کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سورہ کاف کے اندر, لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں دوستوں کا تذکرہ کیا ہے, اور جو بندہ باغ میں داخل ہوا, باغ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, اور اس کا رزلٹ کیا ہوا, اس کے باغ کو اللہ نے صفائی سے مٹا کے رکھ دیا ہے. تو اپنی کسی چیز کو دیکھیں یا کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس ضمن میں آدمی کو ماشاء اللہ تبارک اللہ یا برکت کی دعا ویسے بندہ دے, اللہ آپ کو برکت دے, آپ کی اولاد میں برکت دے, آپ کے گھر میں برکت دے, آپ کے رزق میں, آپ کی گھر میں برکت دے, اولاد میں. تو جو چیز اچھی لگے فوراً اس میں برکت کی دعا کر دینی چاہیے. اب صاحب یہ تو ہو گیا ان کے لیے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو اگر کسی کا کوئی اس کا خیر خواہ ہے تو اسے اپنی نظر سے بچانے کے لیے یہ آپ نے بتا دی. تو ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح کو یا کوئی شام کو ایسا پڑھے کہ وہ اس سے بچ جائے, نظر بد سے بچ جائے یا اس طرح کے عوامل سے بچ جائے, اس بارے میں کیا؟ ابھی شریعت نے دونوں صورتیں ہیں اس نظر بد کے حوالے سے. ایک تو اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنی سیفٹی کر لیں, پہلے اپنی سیفٹی کر لیں, اپنے آپ کو محفوظ کر لیں, تاکہ کوئی ایسا حاسد یا ایسا بری نظر والا دیکھے تو آپ اس کی نظر سے بچ سکیں. ایک ہے سیفٹلی, یعنی اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے شریعت نے ایسے اذکار, ایسی دعائیں اور قرآن کریم کی ایسی آیات کا بھی تذکرہ احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور شریعت نے ہماری اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے. اور ایک سبب یہ ہے کہ نظر اگر لگ چکے تو لگ جانے کے بعد پھر اس نے شریعت نے اس کا کیا علاج قرار دیا. تو دونوں صورتوں میں احادیث کے اندر ایک ہے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے پہلے سے بندہ اپنے آپ کو اذکار کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر لے, ایک یہ اس کی کیفیت ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ اگر نظر بد کا بندہ شکار ہو چکا ہے اور بندے کو پتہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بالکل ٹیسٹ وغیرہ میرے سب کلیئر جا رہے ہیں اور سارا سلسلہ ٹھیک ہے, میڈیکلی طور پر وہ تو میڈیکلی طور پہ سب کلیئر ہے, تو پھر سمجھے کہ اس کو نظر بد ہے, تو پھر اس کو نظر بد کا ساتھ میڈیکلی بھی علاج کروائے, لیکن ساتھ نظر بد کا اس کو علاج کروانا چاہیے. اب سب اس کی علامات کیا, جو سی مخصوصاً علامات ظاہر یعنی کہ روحانی طور پر اگر کوئی دیکھے تو, یا خود انسان کو خود پتہ لگنا چاہیے کہ اس میں کیا علامات ہیں اس کا کچھ؟ چلیں اس سے پہلے بات ہے یہ والی ایک واقعہ, بلکہ اس سے ضمن میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا, اور عامر بن ربیعہ یہ صحابی گزر رہے تھے, اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اور وہ اونٹ کی اوڑ لے کر وہ نہا رہے تھے. اور عربوں میں کیونکہ یہ دوران سفر کا واقعہ ہے, سفر میں تھے اور سفر کے دوران نہانے کی ضرورت پیش آئی. صحابی کو لنگوٹ انہوں نے باندھا ہوا تھا, اور لنگوٹ باندھ کر وہ غسل کر رہے تھے. عامر بن ربیعہ جب گزرے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا جب دیکھا نا صحابی کو, حضرت سہل بن حنیف کو دیکھا تو کہتے وہ اتنا خوبصورت, یہ کسی تعجب کی انتہا ہوتی ہے. ہم کسی گاڑی کو دیکھ لیں, کسی گھر کو دیکھ لیں, یار اتنا پیارا, یہ اتنا حسین ہے, یہ اتنا خوبصورت ہے, بس یہ کہا. اور آگے لفظ یہ بولے کہ اتنا خوبصورت تو جسم کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں ہوتا جتنا خوبصورت جسم اس کا ہے, سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا بس اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی, حدیث کے لفظ ہیں کہ صحابی اسی ٹائم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, اللہ اسی وقت نہاتے نہاتے گر پڑے. اچھا وہ آدمی صحابی حضرت عمر بن ربیعہ گزر گئے, ان کے بھائی آئے, انہوں نے پکڑا اپنے بھائی کو, اور پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ نے پوچھا بھی کوئی بندہ قریب سے گزرا ہو, اس نے کوئی بات کی ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں وہ عمر بن ربیعہ وہ قریب سے گزرے, اور یہ جو لفظ انہوں نے بولے تھے, میں بلاؤ اس کو بلاؤ. تو حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, اور آپ نے آتے ہی کیا کہا, علامہ یقتل احدکم اخاہ, فرمایا تم میں سے تم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اللہ دیکھے نا, علامہ کیوں, یعنی تم اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اللہ
تم نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ یعنی اگر تم نے اس کو دیکھا ہے اور تمہیں وہ خوبصورت لگا ہے تو تمہارا یہ بنتا ہے، تم کہتے کہ اللہ تمہیں برکت دے، تبارک اللہ کہہ دیتے، بارک اللہ فیکا کہہ دیتے، یعنی یہ دعا برکت کی کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو اس کے نظر بند کی تاثیر کا بھی اس میں پتہ چلتا ہے، دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے آپ نے برکت کی دعا کرنی۔ باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے اثرات کہہ لیں یا اس کے نشانات کہہ لیں یا علامات کہہ لیں، تو بعض احادیث میں اس کی علامات کا بھی تذکرہ ہے، احادیث صحیحہ ہیں۔ مثال آپ ایک گھر میں تشریف لے کے آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، زرد رنگ ہوا تھا، تو آپ نے کہا بھی اس کو تو نظر لگی ہے، تم نے اس کو دم کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا، چہرے کے رنگ پر زردی مائل ہو جانا، تو یہ نظر بد کی ایک علامت ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے چہرے پہ نشانات تھے سیاہ رنگ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، تم نے اس کو دم کیوں نہیں کیا؟ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جسم کے اوپر بعض اوقات نشانات چہرے پر پورے جسم پر پڑ جاتے ہیں تو یہ بھی نظر بد کی ایک علامت ہے۔ بس اوقات بندے کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، بندہ نا بالکل بےتاب ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، گھر میں باہر ہر وقت بندہ، تو یہ کیفیت بھی بس اوقات بعد احادیث کے اثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر بد کی کیفیت ہوتی ہے، کہ بندے کی یہ کیفیت معاملہ اس کے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جسم میں درد رہتا ہے، اکثر اوقات جسم میں درد رہنا اور بندہ اس کی وجہ سے کاہلی اور سستی کا شکار رہے، احادیث میں بعض احادیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور شارحین نے تو اس کی ایک لمبی فہرست بیان کی ہے جو علامات کے حوالے سے ہے۔ تو یہ اہم بڑی بڑی جو علامات ہیں جو اس کی عمومی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان کی علامات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب یہ علامات ظاہر ہوں تو بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نظر بد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب صاحب اس کے لیے کچھ مخصوص اذکار ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ علاج کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے، سیف کرنا اپنے آپ کو سیفلی، جی، اس کے لیے سب سے پہلے آدمی کو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لے، بالکل ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان دو اوقات میں صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑ لے، انشاءاللہ کسی بندے کی نظر بد انشاءاللہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ اذکار کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جو بندہ اس کو صبح و شام پڑھ لیتا ہے لم تضرہ شیء، اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اسی طرح دوسرے بھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو یہ اپنے آپ کو بندہ سیف کر رہا ہوتا ہے ان اذکار کے ذریعے۔ اس ضمن میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ اور بہت اہم ہے۔ نظر بد لگتی کیوں ہے؟ جی بالکل، لگتی کیوں ہے، ہوتا کیوں ہے، ہماری اس کے اندر ہمارا اس کے اندر قصور کیا ہوتا ہے؟ ہم عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں آج کل، خاص کر جب یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے، یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، اب بندہ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اور سٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے جی ود فیملی اور فلاں ہوٹل کے اوپر، اب اس میں کیا ہوتا ہے پھر اپنے بچوں کی تصویریں شیئر کر دیتا ہے، جی اس طرح ہی چلتا اپنے افراد۔ اچھا، وہ جب کوئی بندہ اس بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو ایسی حسرت سے دیکھتا ہے اور یا بعض اوقات حسد سے دیکھتا ہے، یقین جاننے ایسے کسی کی نظر پڑتی ہے ادھر، وہ بچہ یکدم کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے بھی اس کو تو کچھ ہوا بھی نہیں، یکدم یہ تو لوٹ پوٹی ہو گیا اور یہ اس کی حالت ہوگی اور اس کو یہ اس کا طبیعت اس کی خراب ہوگی، تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اللہ، تو یہ اس کے بارے میں اہم بات ہے کہ اپنی نعمتوں کو سیو کرنا چاہیے، اس کو عیاں نہ کریں، یعنی اس کو مکمل ہونے سے پہلے واضح بھی نہ کریں۔ ایک حدیث کے اندر واضح ذکر ہے کہ جب تمہارے اوپر کو اللہ رحمت کر دے، نعمت کر دے، تو جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے تم لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ بس اوقات بات چل رہی ہوتی ہے، ابھی رشتے کی بات ہی چل رہی ہوتی ہے، بندہ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے جی
میرے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے. پھر بندہ بعد میں کہتا ہے یار پتہ نہیں جواب کیوں ہو گیا. اب وہ ہوتا معاملہ یہ ہے کہ وہ نظر بد کھا جاتی. کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے بندہ, فلاں رشتے کار کو بتاؤ, فلاں کو بتاؤ, فلاں دوستوں کو بتاؤ, اسٹیٹس لگاؤ, میں گاڑی لے رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. اچھا بندہ بعد میں کہتا ہے یار اچھی بڑی بات چل رہی تھی, یکدم ہی ختم ہو گئی, وہ نظر بد اثر کر جاتی. تو ایسی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے. ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, شریکہ برادری سے در بیٹھے ہوتے ہیں, بچہ اپنا ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو بسا اوقات یہ بھی احادیث کے مطابق معاملہ ہے کہ اس کو محفوظ کرنا چاہیے. تو بعض شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچہ اپنے بچے کی بعض اوقات ایکسٹرا تعریف نہیں بندے کو کرنی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا اکثر یہ شکایتیں, حفظ بچہ کر رہا ہے اور بچہ کہہ رہا ہے یار اس نے 20 پارے کر لی, بڑا اچھا چاہ رہا تھا, اب یہ بچہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, تو وہ نظر بد کسی نہ کسی کی اثر کر جاتی ہے. تو کوشش اس میں کرنی چاہیے اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھیں. عورتوں کے معاملے میں مردوں کو بھی کرنا چاہیے. اب تو عورتوں کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے, جوان لیڈیز بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی تصویروں کو وائرل کر رہی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں کسی نہ کسی تکلیف اور آفت میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے اپنے آپ چیزوں کو سیو کرنے کے لیے کہ آپ ان چیزوں کو سیو رکھیں. ہاں کسی جگہ پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو قرآن اس سے منع نہیں کرتا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کسی جگہ پہ نعمت کا اظہار کرنا پڑے تو کریں, لیکن بے جا ایسے ہی اس کا اظہار کرتے رہنا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو علاج کے ضمن میں آپ نے بات کی ہے, تو 2 علاج شریعت نے نظر بد کے بیان کی ہیں. 2 علاج ہیں. پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ جو پیچھے حدیث گزری ہم نے کچھ اس کا حصہ پڑھا تھا, جسے سہل بن حنیف اور عمر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کی روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس میں جب حضرت عمر بن ربیعہ کو آپ نے بلوایا تو آپ نے کہا بھی ایک ٹب میں جمع کر کے فرمایا کہ یہاں پہ وضو کرو, اپنا ان سے وضو کروایا. اچھا یہ مسنون طریقہ, اچھا یہ مسنون, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ, جب تم سے غسل کروایا جائے, فَغْسِلُوا, تو تم انکار نہ کرو, تمہیں غسل کر دینا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو کنفرم ہو کہ فلاں کی ہی نظر لگی ہے تو آپ اس سے وضو کروائیں. اس کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے سر کے اوپر سے انڈیل دیں, انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے دے گا. صحابی کہتے ہیں ہم نے ایسے کیا تو اللہ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا عطا کر دی. وضو کر کے وضو کے چھینٹے مارنے کے, جو وہ پانی سارا سر کے اوپر سے نا پیچھے کی طرف بہا دینا. اچھا اچھا ہاں جی. تو یہ جس کے بارے میں کنفرم ہو جائے, اور ایک مجرب نسخہ بہت سے آپ کہنے کہ علماء سے سننے کا موقع ملا ہے اس حوالے سے. وہ یہ کہ عموماً اس کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ تجربے کی لحاظ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مجرب ہے کہ جب کسی اولاد میں سے کسی بیٹے کو بیٹی کو نظر بد لگی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کا جو غسل کا پانی ہے ان کسی ٹب کے اندر ان سے وضو کروائے, غسل کروا لے, اپنے جسم میں پانی بہائے, وہ ٹب کے اندر پڑ جائے, اور وہ ٹب والا پانی والدین کے غسل والا, ان کے وضو والا پانی جو ہے وہ پھر اس بچے کے اوپر انڈیلا جائے تو انشاءاللہ فوراً اس نظر بد سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا کریں گے. تو یہ پہلا طریقہ جو ہے شریعت نے بیان کیا ہے. دوسرا طریقہ وہ اذکار ہے. اذکار کے ذریعے قرآن کریم کی آیات ہیں, ان کے ذریعے صورتیں ہیں, ان کے ذریعے بعض دم احادیث نے ذکر کی ہیں, ان کے ذریعے. اور دم کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ کی وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, دم صرف وہ کروانا چاہیے جو مسنون ہو, یا اس میں یہ آپ کم از کم احادیث کے عموم سے آپ یہ بات شامل کر سکتے ہیں کہ ایسا دم ہو جس میں کوئی شرکیہ لفظ شامل نہ ہو, اس کو کر لیں. کیونکہ جب آپ کے کو پتہ چلا نا, آپ نے ایک صحابیہ کو کہا بھی تم اس کو دم کیوں نہیں بچے کو کر رہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ گئے تو ان کے بچے بہت ویک تھے, بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں وہ سوکھے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا بھی ان کو کیا مسئلہ ہے, تو وہ کہنے لگے بھی ان کو نظر بڑی زیادہ لگ جاتی ہے. تو فرمایا تم نے ان کو دم کیا ہے؟ فرمایا دم تو نہیں کیا. فرمایا اپنے دم مجھے میرے اوپر پیش کرو, اپنے دم مجھے سناؤ. مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے تو پھر تم اس دم کو کر سکتے ہو. تو ایسی دعائیں, ایسے اذکار, ایسی رقیہ دم جس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو, وہ اس کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ دم کرے جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس ضمن میں سب سے بہترین آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کو اپنا حرز جان بنا لیں بفضل اللہ تعالی. بلکہ میں یہاں پہ ہمارے ایک استاد ہیں
مفتی ہیں اور استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، مولانا عبدالستار الحماد حافظہ اللہ تعالی. وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، نظر بد کے حوالے سے یا جادو کے حوالے سے بھی اس چیز کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، یا ہر قسم کی بیماری کے حوالے سے بھی، کہ 7 مرتبہ بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کو پڑھ لے، 7 مرتبہ آیت الکرسی اس کو پڑھے، اور 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات آمن الرسول اس کو پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ تینوں کل پڑھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میری تو زندگی کا تجربہ ہے. اچھا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں نے جب اپنے اساتذہ سے یہ سنا، اور تب سے تقریباً میں نے بھی اس کو آزمایا ہوا ہے. تب سے اگر کسی کو بھی دم کرنا پڑ جائے تو ان اذکار کے ساتھ جب اس کو دم کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت الحمدللہ شامل حال اس اللہ کر دیتا ہے. خود بیماری ہو تب بھی، کسی کو دم کرنا ہو تب بھی، تو یہ ایک بہترین دم ہے، بندہ اس کو اختیار کرے. اور ان میں سے سورہ فلق جو ہے وہ بہت اہم ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور شروع میں کیا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خلق، اللہ ہر اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جس کو تم نے پیدا کیا. تو نظر اللہ نے پیدا کی، اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے. اور آخر میں کیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو عموماً جو نظر لگ رہی ہوتی ہے وہ حسد کے سبب سے لگ رہی ہوتی ہے، تو بندہ اس صورت کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہترین. اور اس ضمن میں آپ کہہ لیں کہ ایک حدیث بھی میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی، مجھے کم از کم یہ بڑی پیاری روایت لگتی ہے کہ انسانوں میں سے انسانوں کے سردار اور فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار دونوں کی ایک بڑی پیاری مکالمہ ہے، اور اس کے اندر دم کا بھی تذکرہ ہے. اور خاص کر یہ دم بیماری کے حوالے سے تو ہے ہی، لیکن اسی میں نظر بد کا بھی خاص کر کے تذکرہ ہے. ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ کو آ کے پوچھنے لگے، محبوب آپ کو لگتا ہے بخار ہے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. میں نام جبریل، واقعی مجھے بخار ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو فرمانے لگے میں پھر آپ کو دم کر دیتا ہوں. یعنی آپ اس حدیث کو دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں کہ اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اچھا، بھیجا کس لیے ہے کہ جو انسانیت میں، کل کائنات میں سب کے سردار ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو دم کرنے کے لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے. تو جب انہوں نے کہا مجھے بخار ہے تو آپ نے پھر دم کیا. وہ دم بڑا پیارا ہے، اس کو ازبر کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. ہر والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو وہ کریں، بڑوں کو چاہیے وہ چھوٹوں کو کریں. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو یہ نظر بد کے لیے اور بخار کے لیے، بیماری کے لیے بہترین دم ہے. اپنے بچوں کو کریں، بہترین آپ کہنے کہ یہ دم ہے. اور آخر میں ایک بات آپ کو سامنے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اس کا بھی انداز بڑا پیارا ہے، نرالا ہے، کمال انداز ہے. اور بلکہ اس طرح کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ روایت ایک منفرد روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن حسین کو فرمایا کہ میں تمہیں وہ دم کرتا ہوں جو دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے. اللہ اکبر. یعنی نبیوں میں سے 2 نبی سب سے اعلیٰ ہیں، نبیوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ 2 نبی ہیں. ایک ہمارے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، دونوں اعلیٰ ہیں. تو حدیث کے اندر دونوں کا تذکرہ ہے. یہ کیسی حدیث ہے کہ دونوں کے عمل کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے. فرمایا میں تمہیں دم کرنے لگا ہوں. وہ دم کون سا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو. فرمایا میں تمہیں وہ دم کرتا ہوں. تو وہ دم کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یقین جانیے یہ اتنے قیمتی جملے ہیں، اتنے قیمتی جملے ہیں. بلکہ آپ کی وساطت سے میں یہ ناظرین اور سامعین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہر گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ جب اپنے بچوں کو سکول بھیجیں، جامعہ بھیجیں، گھر سے باہر کسی کام کے لیے بھیجیں، تو ان الفاظ کے ساتھ ان کو دم ضرور کیا کریں. ان الفاظ کے ساتھ دم کر کے جب آپ ان کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ نظر بد سے، برائیوں سے، شیطان کی شر سے بچے، اولاد، گھر
अल्लाह उसको महफूज रखता है। आप सब ये नज़र बद और जादू में क्या फ़र्क है? अक्सर घरानों में कई कहते हैं होती नज़र बद है, कहते जादू हो गया, इस तरह के अवामिल बड़े ये माशरे बड़ी अच्छी आपने बात की है और मैं समझता हूँ इसकी वजाहत होनी बहुत ज़रूरी है। मैं अहादीस जो हमने पढ़ी हैं अगर उसके लिहाज से आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि 98 या 99% नज़र बद ही होती है, लेकिन ये जो आमल हजरात होते हैं अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए उसको जादू बाबर करवा रहे होते हैं और वो लोगों के ज़हन में डाल रहे होते हैं कि आपके ऊपर जादू हुआ है, किसी ने असर कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। तो असल वो नज़र बद होती है। बहरहाल जादू अलग चीज़ है, नज़र बद अलग चीज़ है। नज़र तो अमूमी ये बहुत आम चीज़ है, नज़र बद का लग जाना। तो जादू के लिए एक बाकायदा एहतमाम होता है, किसी के लिए जादू करने के लिए उसका एहतमाम करके जादू किया जाता है। जादू भी हो जाता है, वाक़ई हो जाता है, उसके असरात वाक़ई होते हैं, उसकी अलामात नज़र बद की अलामात से अलग हैं, वो टॉपिक अलग है। लेकिन नज़र बद और जादू एक चीज़ नहीं। अमूमी जो चीज़, जिन चीज़ों के हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे कारोबार, तिजारतें शिकार होती हैं, वो नज़र बद होती है। तो नज़र बद बिल्कुल अलग चीज़ है, जादू अलग चीज़ है, लेकिन अमूमी जो मसाइल हैं वो नज़र बद के होते हैं, जादू के नहीं होते। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो नाज़रीन, आज हमने नज़र बद और जादू के मुतालिक इसके जो से मामलात हैं, इससे जो नुकसानात पहुँचते हैं और इसमें जो जो अवामिल मुतहरिक होते हैं इनके बारे में गुफ्तगू की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।